ईरान, कराची, लाहौर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बाल का बुत क्यों नजर आतिश किया गया, क्यों जलाया गया? क्या ये बाल ही दज्जाल है? नो, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फैमिली एक ही है, शैतानी फैमिली है। इंसानियत के मुख्तलिफ अदवार में शैतान जो मुख्तलिफ रूप लेकर आता रहा, उसमें समझ लीजिए एक रूप ये बाल भी है। नाउ व्हाट इज दिस आइडल बाल? बाल एक 60 फुट ऊंचा बुत था, सोने का बना हुआ था, 4 मुंह थे इसके और 400 खिदमतगार थे इसके, जिन्हें कौम बेटों की तरह समझती थी। ये ज़रात का, बारिश का और ताकत का देवता समझा जाता था। जिस जगह ये बुत मौजूद था उसका नाम था बक, इसलिए इसका नाम बाल बक बन जाता है। और ये कौम थी कनानी कौम, कैनानाइटस कौम थी, जिसका रिलेशन बाल से जोड़ा जाता है। कनानी कौम के अंदर और क्या क्या बातें थीं, क्या और भी बुत वहां पर थे, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले असल बात की तरफ आए कि इस बुत को क्यों जलाया गया पूरी दुनिया में मुख्तलिफ दिनों में। पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि वहां पे कोई बुत बाल का मौजूद नहीं था, बल्कि ये एफिजी थी, यानी उस वक्त पुतला बनाया गया और उस पुतले को नजरे आतिश किया गया। ऐसा ही ईरान में हुआ फरवरी 2026 के अंदर। प्रोटेस्टर्स थे, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, उन्होंने कराची में भी इसको किया और गालिबन लाहौर और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर इसको नजर आतिश किया गया। उनका मौक़िफ़ ये था कि हमसे जिन्होंने जंग की है, जो हमलावर हमारे दुश्मन हैं, हमारे मुल्क पे बमबारी कर रहे हैं, उनका किरदार ऐसा है और कुछ इखलाकी तौर पे भी उनकी कुछ ऐसी हरकतें जो सामने आई हैं, तो ये बाल हैं, यानी ये शैतान है, तो हम उनको नजर आतिश कर रहे हैं। वी आर सिंबलाइजिंग और एनिमीज एज बाल, और ये कहकर उन्होंने बाल को जलाया। और ये एफिजी भी उसी वक्त बनाई गई, कराची के अंदर इंसिडेंस भी हुआ, उन्होंने पकड़ ली थी, तहवील में ली, बाद में उसको रिलीज कर दिया जब क्लैरिफिकेशंस हो गई। तो और भी बहुत से बुत हैं। वाय बाल, ये हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। ये कनानी कौम ये गल्फ एरिया में रहती थी, लेबनान, शाम, फलस्तीन वगैरह के एरिया में, बड़ी डेवलप्ड कौम थी। घर, रहन सहन, शहर, किले, दीवारें, मकानात बड़े बेहतरीन बनाया करते थे। तिजारत के भी जदीद तरीके इनके पास थे, कॉमर्स एंड ट्रेड। बिलखुसूस जो लेबनान में कनानी कौम रहती थी ना, वो तो समुद्री तिजारत बड़ी अच्छी करती थी, लकड़ी, दीगर अशिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया करते थे वाया सी रूट। कनान की कौम सिर्फ बाल को नहीं, बल्कि वहां बुत परस्ती आम थी। बाल जो कि ज़रात, बारिश और ताकत का देवता समझा जाता, LEL ये सबसे बड़ा समझा जाता, एस्टार्टे ये मोहब्बत और जंग का देवता समझा जाता था। यानी हर बुत किसी खास नाम और किसी खास काम से मंसूब था। ये उन बुतों के सामने कुर्बानियां भी दिया करते। नाउ वाई बाल इंपॉर्टेंट, एक्चुअली कनानी कौम का जो मेन लाइवलीहुड, जो मेन काम था, वो ज़रात था। और ज़रात के अंदर बारिश की बड़ी अहमियत है। आज 2026 के अंदर भी पूरी दुनिया की ज़रात में 80% एनएसआर रिलायंस वो रेन वाटर पर है। अब चूंकि वो उनकी ये बात थी कि वो ज़रात का और बारिश का इसको देवता समझते थे, तो बाल को ख़ास इंपॉर्टेंस दी जाती थी उस माशरे में। उनके जो त्यौहार होते, मजहबी रसूमात होती, इबादात होती और दीगर जो भी फंक्शंस होते, वो रेगुलरली इस बाल के लिए किए जाते। बातें तो और भी होती रहेंगी, लेकिन ये बारिश वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ ज़रूर तस्करा करेंगे कि बारिश दर हकीकत कौन बरसाता है। कुरान मजीद में ये नेमत, इसका 10 to 15 टाइम्स तो एक्सप्लिसिटली सराहत के साथ जिक्र आया, और भी बहुत सी जगहों पे जिक्र आया है, बताया गया है इनडायरेक्टली भी कि बेशक बिलाशुबा बारिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाजिल फरमाता है। इरशाद फरमाया, और हम ही हैं आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाते हैं। फरमाया वही है जो लोगों के नाउमीद होने के बाद बारिश नाजिल फरमाता है। बारिश, रिज्क और निज़ाम कायनात, इन सब का खालिक कादिर मुतलक वो रब ताला है और वही इन सब का कंट्रोलर है। और ये कोई एक तो नहीं, इंसानियत के मुख्तलिफ अदवार आप उठा के देख लीजिए, अजीब अजीब किस्म की रस्में, अजीब अजीब किस्म के काम आपको नजर आएंगे। और फिर अंबिया कराम आए और खालिस्तन तौहीद, ये तौहीद वो बेसिक दावत थी, जो इन्विटेशन थी, जो ये अंबिया कराम का कोर पैगाम बनता है, जिसको प्रोलिफरेट किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मशहूर वाक़या कि जब आप कोहे तूर पे तशरीफ़ ले गए, पीछे सामरी नाम के एक बंदे ने एक बछड़ा बनाया, वो ज़ेवरात का काम करता था, खुद भी गोल्ड स्मिथ था, लोगों के ज़ेवरात लिए और एक गाय का बछड़ा बनाया, और उसके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव की धूल थी, मट्टी थी। उसने वो मट्टी उसमें छिड़की
تو وہ گائے کا بچڑا گائے کی طرح ڈکارنے لگا. اس نے لوگوں سے کہا یہ تمہارا معبود ہے, اس کو پوجو. اور جب لوگوں نے یہ بات سنی اور وہ ایک چیز دیکھی تو وہ گمراہ ہو گئے. سو ریممبر, ایوری unusual doesn't mean that the person is right. اگر کوئی کام ایسا خرق عادت ہو جائے نا عجیب سا, ہم بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور اس بندے کو سچ سمجھ لیتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دجال تو ایسے ایسے کام کرے گا گمراہ کن کے یو کینٹ امیجن. اب وہ کیا کام کرے گا, ہماری اگلی ویڈیو اسی موضوع پر ہوگی, اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے دجال والا. بہرحال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے, کام نہیں دیکھنا, دیکھنا ہے ایک سٹینڈرڈ کے مطابق. وہ بندہ عقیدے کا ٹھیک ہے, وہ اس کا کام جو ہے شریعت کے مطابق ہے, تب ہم اس کو فالو کریں گے. شعبدے باز تو ایسے حیران کن کام کرتے ہیں کہ کم علم لوگ, کمزور لوگ وہ بڑی جلدی فالوور بن جاتے ہیں. And many people are zombie people and many people are sheep people. zombie people کا مطلب کیا ہے, آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں, صبح اٹھنا ہے, سارا دن اپنے گھنٹوں کو کاموں سے بھر لینا ہے اور رات کو سو جانا. اور sheep people مطلب ادھر ادھر دیکھ کر, یہ جتنے لڑکے شیشہ پی رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ کھڑے کرائیں. کس طرح تم نے یہ نشہ شروع کیا, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ دوست کی دیکھا دیکھی, فلاں ہمسائے کی دیکھا دیکھی کرنے والے کتنے ہیں. تو یاد رکھیے, کسی سے بھی متاثر ہو کے کام اگر کرنا ہے تو پہلے سٹینڈرڈ کے مطابق اس کے عقیدے کو پرکھنا ہے. اچھا, اب بال کی ہی فیملی کے کچھ ممبرز کے اور نام قرآن مجید میں ملتے ہیں. لات, منات, عزا, یہ سورۃ النجم میں ہے. لات یہ طائف میں تھا اور چکور پتھر تھا, کوئی صورت نہیں بنی ہوئی تھی. اس کو حضرت مغیرہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے توڑا تھا. عزا یہ مکے کے پاس نخلا میں تھا, سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا. منات یہ مکے اور مدینے کے درمیان تھا, لوگ سفر اور قسمت کے فیصلوں کا مالک اس کو سمجھتے تھے. تو یہ تین ہی نہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو 360 بت توڑے تھے. خانہ کعبہ میں مختلف دریچے بنے ہوئے تھے, مختلف شیلفز بنے ہوئے تھے, اور ان شیلفز کے اندر ہر قبیلے نے اپنے حساب سے وہ بت رکھا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب وہ آبادی کے لوگ میلے پہ چلے گئے, آپ نے پیچھے سارے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے اوپر کلاڑا رکھ دیا. سن 1025 میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سومنات پہ حملہ کیا تھا اور وہاں پر وہ جو بہت ہی بڑا سمجھا جانے والا بت تھا اس کو توڑا تھا. تو فوکس ہمارا بال پر ہے, جو کنعانی قوم کا دیوتا سمجھا جاتا تھا. حضرت الیاس علیہ السلام پر مبعوث فرمائے گئے, بڑے طاقتور تھے, آپ کو اتھارٹی دی گئی, 70 نبیوں جتنی طاقت آپ میں تھی, اور حیوانات اور پہاڑوں وغیرہ کے اوپر آپ کو مالک بنایا گیا, آپ پر مسخر کر دیے گئے. اور قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے, قرآن مجید میں آیا, کیا تم نہیں ڈرتے, کیا تم بال بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو, اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے. انہوں نے حضرت الیاس کو جھٹلایا. اب اس قوم پر عذاب آیا یا نہیں یہ تو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس زمانے میں بادشاہ کا نام ارجب تھا, اس نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی, آپ غاروں میں جنگلوں میں تشریف لے گئے, روپوش ہو گئے, اور وہاں پر وہیں کے مقامی پھل سبزی وغیرہ آپ نوش فرماتے رہے. اور پھر 7 سال کا عرصہ گزرا, اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں انتظام فرمایا کہ آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے, فرشتوں کی صف میں شامل ہو گئے اور کھانے پینے سے بے نیاز ہو گئے. قول یہی ہے کہ آپ ابھی تک زندہ ہیں اور آپ کو ذمہ داریاں دی گئیں, بالخصوص خشک زمین کی ذمہ داری, انتظامی امور, ایڈمنسٹریٹو کام آپ کو دیے گئے ہیں, اور آپ قیامت کے قریب وفات پائیں گے. ہر سال حج پر حضرت الیاس اور حضرت خضر آپ کی ملاقات ہوتی ہے, آپ آب زمزم پیتے ہیں, اور پھر سارا سال کے لیے وہ آپ کو کفایت کرتا ہے, اور آپ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں. تو جناب بال کی بات ہو رہی تھی, بال مینز شیطان, ڈیول, سیٹن. اور یاد رکھیے یہ شیطان رگوں میں دوڑتا ہے خون کے ساتھ ساتھ, اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے دشمن سمجھو. It means that you must learn to handle the negative. We learn how to deal with the positive, and it is good to think more positive. But you need to deal with the negative. آپ کو منفی کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اس کی چالیں کیا ہیں, وہ کیا چیز ہے, تاکہ اس کو کاؤنٹر کرنا آپ کے لیے آسان ہو. تو جو ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن سمجھو, اس کی تشریح میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام پر فریب کاری کر چکا ہے, تو ان کی اولاد سے کیسے درگزر کرے گا. اور یہ کلام ہر ولی, عالم, پرہیزگار, کافر, سب کے لیے, کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. تو کوئی بھی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ سمجھے.
یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ان کے لباس اترا دیے تاکہ انہیں شرم کی چیزیں دکھا دے۔ تو ٹیک کی اگر بات کریں تو آپ شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، شیطان آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ کتنی بڑی ٹیک ہے۔ اچھا، شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ شیطان کو دیکھتا ہے، تو ہمیں شیطان سے مقابلے کے لیے اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ تو شیطان پوری دنیا کو دیکھتا ہے، جہاں کسی نے نیک کام کا ارادہ کیا فوراً جا کے وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا۔ شیطان کا علم و قدرت اتنا زیادہ ہے، ہر زبان، ہر جگہ، ہر آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی طاقت اس کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب اتنا وسیع علم و قدرت ماننا یہ شرک نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو شیطان کا تو علم و قدرت یوں مان لیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس زبردست اتھارٹی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو ہینڈل دا نیگیٹو۔ اگر آپ کو نیگیٹو کا نہیں پتا ہوگا، ٹائم ضائع ہوگا، پروکریسٹینیٹ کرنے لگ جائیں گے۔ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ 70 بار آیا ہے، اور اگر مختلف سابقے لاحقے ملا لیے جائیں تو یہ 88 ٹائمز آیا ہے۔ شیطان کون تھا، کیسے بنا، اس کی مکاریاں کیا ہیں، کیسے بچنا ہے، سارا ذکر کیا گیا تاکہ آپ کو پتہ چلے نیگیٹو کیا ہے۔ تو آپ کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ یاد رکھیے، شیطان کبھی پوری زنجیر لے کر نہیں آتا، صرف ایک آنکڑا لے کر آتا ہے، اور باقی زنجیر انسان خود بناتا ہے۔ شیطان صرف ایک چنگاری دکھاتا ہے، اس چنگاری کو بڑی جنگل کی آگ میں انسان خود کنورٹ کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو شیطانی حملوں سے بچانا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، خوب ذکر کرنا ہے، اور اللہ کے کرم سے شیطان سے بچنا ہے۔